اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور وحی کے نزول سے کچھ عرصہ پہلے، 6 مہینے کچھ عرصہ پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب یہ دکھائے جانے لگے، سچے خواب آنے لگے۔ آپ جو رات کو دیکھتے وہ صبح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے۔ علقمہ ابن قیس سے روایت ہے کہ انبیاء کو اولاً خواب دکھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سچے خوابوں سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، تب حالت بیداری پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب کا معاملہ پیش آیا، اور حدیث میں ہے کہ رؤیا صالحہ، سچے خواب نبوت کا ایک حصہ ہیں، نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب کیسے بنے؟ 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی اور 63 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، تو ٹوٹل 23 سال بنے، اور یہ سچے خوابوں کا سلسلہ 6 مہینے رہا۔ تو 23 کو ڈبل کریں، 6 حصوں پہ ڈیوائڈ کریں، 23 کو ڈبل کریں یعنی 6 مہینے کے 46 حصے بنے، تو 6 مہینے تقریباً یہ سلسلہ رہا۔ تو اس اعتبار سے نبوت کا 46واں حصہ یہ سچے خواب قرار دیے گئے۔ خوابوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے وہی خواب میں بھی زیادہ سچا ہے۔ بہت سارے لوگ خوابوں کے بارے میں اپنے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھ لیتے، اپنے ہی معتقد ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے یہ بڑا اچھا خواب دیکھا۔ تو خوابوں کا شہزادہ نہیں بننا، عمل کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی رات کو میں نے خواب دیکھا کہ مجھے تو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے، اور صبح وہ اٹھ کے یہ کہے کہ جناب یہ رات کو میں نے خواب دیکھا تھا، اب مجھے پی ایم لگا دیا جائے، اس کو جوتے تو لگائے جا سکتے ہیں، پاگل خانے تو بھیجا جا سکتا ہے، کہیں پرائم منسٹر اس کو نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھے خواب اچھی نعمت ہے، لیکن خوابوں کا دل دادہ بننا اور ہر خواب کی ہر دفعہ تعبیر ہی پوچھتے رہنا اور اپنے آپ کو بڑا پہنچا ہوا سمجھنا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ برا خواب کوئی دیکھے تو الٹی طرف 3 مرتبہ دھتکار دے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی کی ابتدا رؤیا صالحہ سے ہوئی، آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی میں ظاہر ہو جاتا۔ صبح کی روشنی سے پہلے صبح صادق آفتاب، سورج کے نکلنے سے پہلے صبح صادق کی روشنی ہوتی ہے، جو بڑھتے بڑھتے پھر سورج نکل جاتا ہے۔ تو یہ آفتاب نبوت کا عروج نکلنا تھا، اس سے پہلے یہ رؤیا صالحہ کی روشنی جو آئی، یہاں تک کہ آفتاب نبوت اور رسالت فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ جو لوگ اپنے دل کے بینا تھے، قلب جن کا پاک اور صاف تھا، جیسے ہی آفتاب نبوت بلند ہوا، ان کی کرنیں، اس نبوت کی کرنیں، آفتاب نبوت کی کرنیں ان کے دل نے قبول کی اور فوری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے جس وقت یہ آفتاب نبوت بلند ہوا تو سب سے پہلے یہ روشنی کس کے متاثر کی؟ مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہاں ابو جہل والے لوگ جیسے لوگ بھی تھے کہ دل اندھے تھے۔ آفتاب نبوت بلند تو ہوا، کرنیں تو پڑی، لیکن دل اندھے ہونے کی وجہ سے پہچان ہی نہ سکے۔ تو سب سے زیادہ روشن دل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، فوراً قبول کیا۔ سب سے زیادہ اندھا پن یہ ابو جہل کا تھا، آخر تک پسند جو ہے نا وہ قبول نہ کیا، اور باقی تمام لوگوں کے دل ان کے درمیان ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وحی کا جو وقت ہوا اس سے پہلے ثم حبب الیہ الخلا، کہ آپ کو خلوت اور تنہائی پسند آ گئی، محبوب بنا دی گئی، یعنی کسی بنانے والے نے آپ کے دل میں تنہائی کو پسند کر دیا، تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی۔ آپ غار حرا میں جاتے اور غار حرا میں جا کر تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کسی حدیث میں غار حرا کی تنہائی کی عبادت کی تفصیل نہیں کہ وہ کیا عبادت تھی، تاہم کبھی 3 دن کے لیے جاتے، کبھی 5 دن، کبھی زیادہ، کھانا ضرور ساتھ لے کے جاتے، اور جب ضرورت پیش آتی تو واپس بھی تشریف لے کر آتے، اور دوبارہ پھر اپنا گھر میں رہ کے اور دوبارہ اپنا کھانے وغیرہ کا انتظام کر کے پھر تشریف لے جاتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذکر الہی، مراقبہ، تفکر اور تزکیہ یہ آپ کی عبادت تھی۔ اس کے علاوہ برے لوگوں سے دور رہنا، فساق سے، فجار سے، مشرکین سے، برے لوگوں سے دور رہنا، یہ خود ایک مستقل عبادت ہے۔
اور جب وہاں آپ رہتے توشہ ختم ہو جاتا تو واپس آ کے آپ اپنا توشہ لیتے۔ برے لوگوں سے دور رہنا، ان کو نہ دیکھنا، یہ عبادت ہے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ابھی آ جائے گی، آ گئی ہوگی، نہیں تو اب آئی جائے گی اور آ جائے گی۔ دیکھیں، نیک لوگوں کے قریب رہنا اور ان کی صحبت رہنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ان کو دیکھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ عبادت ہے تو اس کی ضد بھی پھر برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا، برے لوگوں کو نہ دیکھنا، یہ بھی اسی قبیل کے حساب سے آئے گا۔